السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو عافیت سے رکھے۔ تو محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویڈیو اور تھرڈ ویڈیو لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے فتحے یعنی زبر کے بارے میں سیکھ لیا ہے کہ فتحہ اپ سائڈ آتا ہے، زبر اوپر کی طرف ہوتا ہے، لیٹر کے اپ سائڈ ہوتا ہے اور جلدی پڑھا جاتا ہے، اس کو شارٹلی پڑھنا ہوتا ہے، اور سب باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو زیر کے بارے میں بتلائیں گے، کسرے کے بارے میں بتلائیں گے کہ کسرے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کسرہ کہاں آتا ہے، اوپر آتا ہے یا نیچے آتا ہے، کسرے کی آواز اوپر جاتی ہے یا نیچے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم اس لیسن میں سیکھیں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ Let's learn about harakat. حرکات، حرکات یعنی کہ شارٹ واولس، پہلے بھی میں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ حرکات تینوں کو بولتے ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ تو چونکہ ہم یہاں پر حرکات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، تو حرکات میں سے ہی ہے ایک زبر جس کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب حرکات میں سے ہی دوسری چیز ہے زیر یعنی کہ کسرہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جو ریڈ کلر میں ہے، گول دائرے کے اوپر ہے، وہ تو آپ جان چکے ہوں گے چونکہ آپ پہلی ویڈیو میں سب سیکھ چکے ہیں اس کے بارے میں۔ اب دوسرا جو سیکنڈ نمبر پر آ رہا ہے وہ ہے بلو کلر میں کسرہ، اسی کے بارے میں آج ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو یہ مد نظر رکھنا ہے کہ یہ جو ترچھی لائن ہے بلو کلر میں گول دائرے کے نیچے ہے، یہی کسرہ ہے۔ گول دائرے کے نیچے آنے کا مطلب ہے کہ لیٹر کے نیچے آئے گا ہمیشہ، کسرہ ہمیشہ لیٹر کے نیچے آئے گا، یعنی کہ زیر حرف کے نیچے ہوگا، زبر اوپر رہے گا اور زیر حرف کے نیچے رہے گا۔ اور یہ تھرڈ والا جو ضمہ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج ہم کسرے کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، ترچھی لائن لیٹر کے نیچے رہے گی تو اس کو ہمیں جلدی پڑھنا ہے، شارٹلی پڑھنا ہے، اور اس کو زیر کہتے ہیں۔ حروف کے نیچے ہی رہے گی، کبھی بھی اوپر نہیں آئے گی۔ اوپر آئے گا تو پھر وہ فتحہ ہو جائے گا۔ تو یہ نیچے ہے، اس کا پرناؤنس کیسے کریں گے؟ ضاد زیر ضی، را زیر ری، میم زیر می، حا زیر حی، سین زیر سی، خا زبر خا، سین زیر سی، را زبر را۔ تو یہ تینوں کو جوائن کریں گے، کیا بن گیا ہے؟ خسیرہ۔ از دس اے کسرہ سائن؟ آپ بتائیے، یہ جو صاد کے نیچے جو ہے، اس کو کسرہ بولیں گے یا فتحہ بولیں گے؟ کیا یہ کسرہ ہے؟ از دس اے کسرہ سائن؟ کیا یہ کسرہ ہے؟ جی، یہ کسرہ ہے، تو اس لیے ہم یس کر دیتے ہیں، تو گرین ہو گیا، یعنی آپ کا رائٹ آنسر ہے۔
از دس اے کسرہ سائن، تو یا کے اوپر اپ سائڈ جو ہے کیا وہ کسرے کی نشانی ہے؟ نہیں، کسرے کی نشانی نہیں ہے، چونکہ کسرہ تو ہمیشہ نیچے آتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا منہ کھول کر بولنا ہے، جیسے لفظ جن، ٹھیک ہے نا، جن میں جیم کی آواز آتی ہے، جیسے ہم جن بول رہے ہیں تو اس کی آواز ڈاؤن سائڈ جا رہی ہے، نیچے کی طرف جا رہی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح جن میں آواز جیم کی آ رہی ہے اسی طریقے سے ہمیشہ کسرے کی آواز آئے گی، اور اس میں تھوڑا سا منہ کھل جائے گا، جیسے آپ کو نشانی دکھ رہی ہے، ماؤتھ بنا ہوا آ رہا ہے، ٹیتھ نظر آ رہے ہیں، لپس دونوں جو ہے کنیکٹ نہیں ہیں، تھوڑے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں لپس رکھنے ہیں، جن جن، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے با زبر با، را زیر ری، ری تو ڈاؤن سائڈ جا رہی ہے، ری، قاف زبر قا، بریقا، بریقا، تو آپ اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے، بالکل اسٹارٹنگ سے ہم نے شروع کیا ہے، ایک دم بچوں کے لیے ہے، اور اگر کوئی بڑے ہیں جنہوں نے آج تک بالکل بھی نہیں سیکھا ہے وہ بھی سیکھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ اب جو لوگ جانتے ہیں تو ان کو لگ رہا ہوگا یہ بالکل بیسکلی بات بتا رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے چونکہ بالکل شروع میں ہی بتایا، ایک دم اسٹارٹنگ سے بتائیں گے تو ایک ایک بات کو بالکل واضح کر کے بتائیں گے، چاہے وہ بیسکلی ہو، چاہے وہ بالکل ایزی ہو یا مشکل ہو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کسی چیز میں مہارت رکھتا ہے تو اس کے لیے مشکل چیز بھی آسان ہوگی، اور جو نہیں جانتا اس کے لیے مشکل چیز بھی آسان نہیں بلکہ جو ہے بہت بھاری ہوگی، اور یعنی کہ آسان چیز بھی اس کے لیے بھاری ہوگی۔ تو کسرے کو کبھی لمبا نہ کیا جائے۔ دوسری بات کیا بتانی ہے، جیسے کہ زبر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر کو جلدی پڑھیں گے تو وہ بھی حرکات میں سے ہے، اس لیے زبر کو بھی جلدی پڑھیں گے اور زیر کو بھی جلدی پڑھا جائے گا۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، تا زیر تی، ابتی، ابتی۔ کسرے کو لمبا نہیں کریں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور مجہول ادا نہیں کریں گے۔ مجہول کا مطلب یعنی لانگ اس کو نہیں کریں گے۔ تا زیر تی، تی ہوگا، اگر اس کو ہم مجہول کریں گے تو مجہول کا مطلب یہ ہے کہ جو صاف سمجھ میں نہ آئے، یعنی یہ پتہ نہ چل پائے کہ ہم کسرہ پڑھ رہے ہیں یا یا مدہ پڑھ رہے ہیں، چونکہ اگر ہم اس کو لانگ کر دیں گے ابتی تو یہ کیا ہو جائے گا، لانگ ہو جائے گا، پھر اس میں